अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। भाई हम लोग बच्चों से जब उनको थोड़े से बड़े होते हैं ना, तो हम उनसे फ़ौरन पूछना शुरू कर देते हैं कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे। बहुत होता है ना, हमसे ही पूछते थे बड़े, आप बड़े होकर क्या बनेंगे। हमसे छूटते बोलते थे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे, जैसा शौक था। और स्पोर्टिव बच्चा होता कहते मैं फुटबॉलर बनूंगा, मैं क्रिकेटर बनूंगा। डांट पड़ती थी हमारे वक्तों में, जब हम बच्चे थे तो डांट पड़ती थी कि खेल कूद करना है, यानी खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब उल्टा हो गया है, अब खेल कूद करने वाले जो वो नवाब बन गए हैं और पढ़ने लिखने वाले बेचारे चूड़े चटखाते फिरते हैं सीवीज लेके और ऑनलाइन दफ्तरों में, और ये अलमिया हो गया है। तो आज बच्चे पूछते हैं कि अब ये बताइए, हम जो जनरेशन एक्स है, हमने बड़े जो थोड़े बहुत बेचारे रह गए, हमारे बड़े बुज़ुर्ग, हमारे सरों से ज़्यादा साया उठ गया है, जो रह गए उनसे क्या पूछें। लेकिन सवालात आते हैं कि आप हमें ये कहते थे और आज हम ये देख रहे हैं कि पढ़ने लिखने वालों का तो मज़ा नहीं है। अब हमारी जनरेशन जो हमारे बाद बच्चे आए हैं वो जवानी में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने बताया था कि आपके बुज़ुर्ग ये कहते थे, हमने आप लोगों को तो देख लिया कि आप लोग पढ़ लिख के फ़ायदा उठाया, लेकिन हमारा पढ़ना लिखना कहाँ जा रहा है। हमारे लिए जॉब्स नहीं है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। एक कम पढ़ा लिखा या थोड़ा बहुत हिसाब किताब करने वाला बिल्कुल ही अनपढ़ जो है बिजनेसमैन का बेटा, जो वो तो बहुत अच्छा बिजनेस चला रहा है और वो पैसे कमा रहा है। टारगेट क्या हुआ? पैसा कमाना। ये चीज़ आजकल की दुनिया की, यानी एक हवस, पैसे की हवस, शोहरत की हवस, ये दो चीज़ों पे बहुत जोर है। आप देखें हमारे बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं, जैसे सोशल मीडिया ने तो बड़ा तहलका मचाया दुनिया में, और बहुत सारी मालूमात जो हमसे छुपाई जाती थी आवाम से वो पता चलने लगी और लोगों की अपनी राय भी आने लगी। इसलिए ये वन साइडेड कम्युनिकेशन था, ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता था प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इस तरह, लेकिन सिर्फ रिसीविंग होती थी। आज हम सोशल मीडिया में अपने भी तासुरात देते, खुद न्यूज़ बना देते, खुद हम हर एक फोटोग्राफर बन गया है, हर एक जो है वो वीडियो मेकर बन गया है और लोग अपनी राय देते। तो अब हाइड करना बहुत मुश्किल हो गया। बड़े बड़े फन्ने खान किस्म के सियासतदान और इस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं वो फेल हो गई इस चीज़ में कि आवाम से छुपाया जा सके। जो कुछ हो रहा है कितना कुछ छुपाया गया, लेकिन गज़ा में क्या क्या हुआ है और शाम में हो रहा है, लेकिन सारी दुनिया अब लातान कर रही है। सबके सामने खुल के दुश्मन आ गया कि असल दुश्मन कौन है। जो अपने आप को सबको अच्छा सा बन के दिखाता था मास्क पहन के, और लोग उनकी तारीफ़ें नहीं करते थकते थे, आज उन सहीयों को वो बुरा भला बोल रहे हैं और गालियाँ दे रहे हैं और पता नहीं क्या कह रहे हैं, वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। और जो भी अब भी उनका साथ दे रहे हैं तो इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन है। क्लियर बात है, बिल्कुल वो इंसानियत के सबसे बड़ा दुश्मन है। उनका कोई ना कोई मज़हब है, ना कोई उनके अंदर रहम हमदर्दी है। वो इंसान नहीं, जानवरों से भी गए गुजरे। तो बहरहाल बात आती है इस पर कि जो हमें सिखा दिया गया और जो हमें बताया गया, तो सबसे पहला खराबी आई है ये चीज़ कि पढ़ो इसलिए कि अच्छी नौकरी मिलेगी। ये गोरा हमें दे गया ब्रिटिश, वो हमें बहुत कुछ सिखा गए, लेकिन बहुत कुछ गलत भी सिखा गए, अच्छे के साथ खराबियाँ पैदा कर गए। उसमें ये चीज़ जब से आई कि इल्म इसलिए आते, इससे पहले मदारिस थे और मदारिस जो है वो अपना बेहतरीन किरदार अदा करते थे, दीन को समझाते थे, दुनिया भी समझाई जाती थी। आजकल मदरसे का कॉन्सेप्ट ये है कि जनाब मदरसे तो खाली कुरान शरीफ पढ़ाते हैं, हदीस वगैरह बताते हैं, ऐसा नहीं है। और ये बनाने वाले, इस तरह के मदरसे बनाने वाले अंग्रेज़ी हैं। उन्होंने समेट दिया एक तरफ, कहा कि भाई तुम मुसलमानों मदरसा बनाओ और उसमें बस मुल्ला जो है कुरान पढ़ाए, और फिर उसी बच्चे उठें और फिर कुरान पढ़ाते रहें और घूम घूम के और उससे कमाएँ। तो ये भी परसेप्शन है कि इसलिए पढ़ा रहा हूँ, एक गांव देहात का सीधा साधा आदमी, कि अपने बेटे को इसलिए मैं कुरान पढ़ा दूंगा, मौलवी बन जाएगा तो ये मोटरसाइकिल या साइकिल पे घर में कुरान शरीफ पढ़ा लेगा, उसकी गुजर बसर हो जाएगी, कहीं नहीं कुछ नहीं तो चलो मस्जिद में इमाम बन जाएगा। इमाम इतना बड़ा मतलब सादत इमाम होना, वो ऐसे किसी को इमाम बना दे। हमारे इमाम ऐसे क्यों नहीं है? आप देखें कॉन्वेंट्स को, कॉन्वेंट्स जो है वो चर्च से रिलेटेड स्कूल होते हैं, उससे अटैच होते हैं, उनके फादर जो चर्च के होते हैं वही प्रिंसिपल होते हैं मोस्टली, और टीचर्स भी वहाँ से आते हैं। ऐसा क्यों है? हमारे यहाँ मदारिस के साथ इमाम जो है वो प्रिंसिपल क्यों नहीं होता?
اسی میں اکیڈمی ہوتی ہے. آج کل بڑے سارے مدرسے ایسے ہیں جو اکیڈمی بھی ساتھ چل رہے ہیں, دنیا کی دینی ساتھ ساتھ تعلیم لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو الگ کیوں ہوتا ہے؟ اکیڈمی کا پرنسپل الگ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے امام کو بہترین عالم خطیب اور ساتھ میں اس کو دنیاوی ڈگری بھی بہترین ہونی چاہیے کہ وہ وہاں پہ پرنسپلشپ کر سکے اور سارے علوم کو برابر دیکھ سکے. ہمارے یہاں چیز کیا فقدان ہے, کمی ہے, ہم نے وہ چیز نہیں کی. اور الٹا افسوس کی بات کہ ہمارے یہاں ہی پھر سرکاری سطح سے آ کے آئے تھے, آپ نے یہ کیا کیا, آپ نے یہ کیوں کیا, آپ نے کیسے کیا. تو بھائی آپ انکریج تو کریں, آپ پروموٹ تو کریں اس چیز کو. تو علم اس لیے نہیں ہے کہ جاب کی جائے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو پہلے ہمارا کانسیپٹ تھا مسلمانوں کا خاص طور پہ, اور مذاہب نے اس کو سیکھا اس زمانے میں جب اسلام ترقی کرتا گیا اور دنیا میں ہر طرف اسلام کا بول بالا تھا, تو تقریباً 1200 سال, ٹھیک ہے, 1200 سال تو جم کے مسلمانوں کی حکومت رہی, مختلف ناموں سے رہی, مختلف جگہوں رہی, لیکن ہر سلطنت ایک خلیفہ ختم تو سسٹم دوسرا آ جاتا تھا. مسلمز نے بہت, وہاں کے سائنسدانوں نے, کیمیا دانوں نے, فزسسٹ نے اور بایولوجسٹ نے اور فزیولوجسٹ نے اور فارماسسٹ نے بڑا کام کیا, بڑی ترقی کی سائنس پہ, دنیا کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ آپ دیکھیں پچھلے ادوار کو دیکھ لیں اور پھر بعد میں دیکھیں. تو آج یہ یورپ اور ویسٹ بھی مانتا ہے کہ مسلم اسکالرز نے اور سائنٹسٹس نے کہاں پہنچایا دنیا کو علم کے میدان میں. تو آج ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ یہی بات کہ ہمیں پیچھے کیا گیا بڑی پلاننگ سے. تو بہرحال وہ لمبی بات ہو جائے گی, واپس آتے ہیں. اس لیے پڑھنا, اس لیے ڈگری حاصل کرنا کہ مجھے اچھی جاب مل جائے, یہ سوچنا چھوڑ دیں والدین بھی اور بچے بھی, اسٹوڈنٹس بھی. بچوں سے ماں پوچھیں کہ آپ کیا بڑے ہو کے کیا بنو گے. آپ پوچھیں, دیکھیں, اس کو جج کریں, بیٹا کیا پسند کرتے ہو, کون سا سبجیکٹ تمہیں پسند ہے, ٹھیک ہے نا, کرنا کیا چاہتے ہو پریکٹیکلی. کوئی ہو سکتا ہے استاد بننا چاہتا ہوں, وہ بہت زیادہ علم, جو فلسفہ, تاریخ, یہ سب چیزیں جاننا چاہتا ہوں, میتھمیٹکس میں بہت اچھا, وہ ایک طرح سے بہت اچھا استاد بن سکتا ہے. ہم بہترین اساتذہ دے سکتے ہیں, ہمارے پاس اساتذہ اچھے نہیں ہیں ہی نہیں, بلکہ جو چند تھے ہم نے ان سے پڑھ لیا, ہم اکا دکا جو پڑھانے والے ہیں, باقی تو میں نہیں دیکھتا. میں تو اسی فیلڈ میں ہوں, مجھے نظر نہیں آتے. 1000 چھانو تو 3-4 نکلتے ہیں, یہ حالت ہے. پروفیشنل ہے, گئے کماؤ, جو پڑھایا لگا بندہ پڑھایا, لکھا دیا, بیٹا لکھ لو, بیٹا رٹ لو, یاد کر لو, پیپر میں آئے گا, یہ لگا بندہ سوال دے دیا اور اس کے بعد گئے, بیٹا صاحب پاس ہو گئے A1 گریڈ میں, A گریڈ میں. بیٹا سے پوچھ لو کہ بیٹا یہ اس کے بارے میں کیا جانتے ہو, اچھا تم نے اس میں کیا کیا, تم فلاں کیا ہوتا ہے. بیٹا شکل دیکھ رہا ہے آپ کی, اس لیے شکل دیکھ رہا ہے کہ وہ جانتا ہی نہیں کچھ, نالج تو آئی نہیں, علم تو آیا نہیں, پڑھایا تو گیا نہیں, لکھا دیا گیا, فوٹو کاپی دے دی گئی نوٹس کی, رٹیفیکیشن دھڑا دھڑ حفظ کیا, جاؤ اتار کے آ جاؤ. بھائی قرآن کا حفظ ایک الگ چیز ہوتی ہے, ٹوٹل الگ چیز ہے. باقی چیزوں کو حفظ نہیں کرنا ہے, ہمیں سمجھنا, قرآن کو بھی سمجھنا ہے. جو حافظ بناتے ہیں بچوں کو, قرآن کو تفسیر بھی پڑھائیں, بچوں کو علم دیں, قرآن کا فقہ کا پورا علم آنا چاہیے. قرآن کو ہر مسلمان کو پڑھنا ہی سیکھنا نہیں چاہیے, بلکہ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. کیا پتہ کیا عربی زبان آپ کی نہیں ہے, تو آپ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے. اس میں پہلے بات ہو چکی ہے. تو اس لیے پڑھیں کہ علم جو ہے انسان کے ذہن کو وسیع کرتا ہے, براڈ, آپ کی جو اسٹیٹ آف مائنڈ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے قدرتی, اور جو کچھ آتا ہے آپ حاصل کرتے ہیں, وہ اس کو اور وسیع کرتا ہے. جب کوئی کیپیسٹی چاہیے ہوتی تو آپ جگہ بناتے ہیں نا, کچھ رکھ رہے ہیں لا کے, تو آپ بڑا کرتے ہیں, گوڈاؤن بڑا کرتے ہیں. کچھ نہیں ہو تو اوپن رکھتے ہیں, کنٹینرز آتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کھلے میدانوں میں رکھے ہوتے ہیں, ایک کے اوپر رکھے ہوئے, ایک آگے اوپر بھی جا رہے ہیں, نیچے بھی پھیل رہے ہیں, تو جگہ بڑی ہوتی. تو یہ جو ہے نا کمپیوٹر, سپر کمپیوٹر ہے, جو ہارڈ ڈسک ہے, جو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے برین بنایا, ایسی کوئی چیز نہیں, کسی مخلوق کا ایسا دماغ نہیں ہے, اتنی کیپیسٹی ہے. ایک بہت ہی مشہور, یعنی ابو علی سینا یا ابن الحسن یا ابو الحسن, جو اتنے بڑے سرجن تھے اسپین میں مسلمانوں کے, اندلس کے زمانے میں, اور بعد میں آ جائیں تو آئنسٹائن اور یہ لوگ فلانا فلانا آئنسٹائن سارے, ان لوگوں نے کتنا پرسنٹ دماغ استعمال کیا ہے؟ 5 سے 6%, بس 5 سے 6%, بہت کر لیا ہوگا شاید 6.5 یا 7. تو بھائی الادریسی وغیرہ ہوں گے 7 تک, کہ میرا اپنا خیال ہے. الادریسی نے اس زمانے میں دنیا کا نقشہ بنایا ہے جب کوئی اڑان نہیں بھرتے تھے, اوپر جا کر کے نقشہ دیکھ رہے ہیں, بنا رہے ہیں.
نہ سیٹلائٹ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور امریکہ بھی دریافت نہیں ہوا، تو الادریسی نے وہ میپ بنایا، اس میں امریکہ دکھا رہے ہیں سائڈ میں. تو آج بھی گورا حیران ہے، ویسٹ حیران ہوتا ہے کہ الادریسی کا آج ہم دوبارہ ان کو بلا لیں، عالم اروا میں کانٹیکٹ کریں، پوچھیں الادریسی تم نے کیا آسمان پہ آ کے اوپر سے نہ ایکوریٹ، اس حد تک ایکوریٹ نقشہ دنیا کا بنایا، اور تمہیں کیسے پتا کہ اس طرف اٹلانٹک اس طرف یا پیسفک کے اس طرف کوئی دنیا بھی ہے؟ تمہیں امریکہ کیسے پتا تھا؟ یہ مسٹری. ایسی بہت ساری مسٹریز ہیں. پیرامڈس آف ایجپٹ کا نہیں پتہ چلتا کہ اتنے ٹنوں وزنی، اتنے بڑے بڑے پتھر، اور کوئی اس میں بیم نہیں ہے، کوئی پلر نہیں ہے، اور اس کی چھتیں کے اندر چیمبرز نکلے، اندر توڑ پھوڑ کے اندر گھسے ہیں، تو چیمبرز ہیں، ٹنلز ہیں، اونچی چڑھتی ہوئی کیسی، اور اس میں سب جگہ سے ہوا گزر رہی ہے، اندر آرٹ بنا ہوا ہے، تراشیدہ، اسکلپٹڈ، اسکریچڈ، یعنی کہ اس کو انہوں نے اتنی کہتے ہیں گرمی شدید کیسے بیٹھ کے، اور لائٹ کہاں سے لائے ہوں گے، بنایا ہوگا کاریگروں نے. آؤٹ آف مائنڈ بلوئنگ، آؤٹ آف مائنڈ، سوچ میں نہیں آ رہا، سوچنا دیو ہیکل لوگ ہوں گے، اسپیس سے کوئی آیا ہوگا، خالی سب پرسپشنز ہیں، سب ایلوژنس ہیں. تو بھائی وہ ایکسٹرا ویگنس آئے، بہت خرچہ کیا، اور بہت ہی زبردست قسم کے لوگ تھے، اللہ جانے کون مخلوق تھی. تو ایسی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اسٹل دے آر مسٹری. تو یہ مسٹری میں سے یہ بھی تھا. تو اتنے بڑے لوگ نے شاید میں نے کہا کہ 7% استعمال کیا ہوگا، یعنی باقی ہمارا 97% بہت ہی قابل آدمی کا ہونے کے باوجود 97% 93% 90% برین بیکار چلا جاتا ہے، ہم استعمال ہی نہیں کرتے. عام اسکالرس پی ایچ ڈی لیٹس جو ہوتے ہیں انہوں نے بہت کیا تو 4.5-5%، اور جو ایسے ہوتے ہیں ذرا اچھے علماء کہلاتے ہیں یا اسکالرس کہلاتے ہیں، ان کا 3.5 سے 4% انہوں نے استعمال کیا. عام پڑھے لکھے لوگ 2%، اور اچھے پڑھے ہوئے ماسٹرز وغیرہ کیا ہوا ہے. اور اگر کہنا چاہیے تھوڑا بہت میٹرک انٹر کیے ہوئے ہیں، وہ 1% میں یا 0.8 اس طرح آتا ہے. سوچے والا ہم نے کیا کیا ہوا ہے، جو دماغ اللہ نے دیا اتنا زبردست، اس کا استعمال ہی نہیں کرتے. انسان کو اتنی صلاحیت ہے کہ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں انسان جو سوچ سکتا ہے وہ ہو بھی سکتا ہے. انسان کی سوچ وہیں تک جاتی ہے اللہ کی طرف سے کہ جو ہو سکتا ہے، جو پاسبلٹیز میں سے. اسی لیے انسان جو پہلے باتیں کرتا تھا، آج سائنس نے ثابت کر دیا کہ وہ سب چیزیں انسان نے بنا لی جو کہ پہلے وقت یقین نہیں کر سکتے. آج وہ لوگ آ جائیں اٹھ کر کے ان کی روحیں، تو وہ چیخیں مار دیں گے بھائی کیا ہم جادو نگری میں آ گئے، یہ کیسی دنیا ہے. مطلب they will not believe, definitely they will not. Even we are sometimes very surprised and astonished after watching any kind of new invention which is really amazing and incredible, really. ہم تو یہ جب وسیع ہوتا ہے نا ذہن علم سے، تو آپ چاہے چیوڑا بیچ رہے ہیں، پاپڑ بیچیں، چپس بیچیں، ٹھیک ہے نا، کاسمیٹکس بیچیں، لیکن آپ کا وہ بزنس جو چھوٹا سا وہ بہترین ہوگا. آپ ایک بہت براڈ پوائنٹ آف ویو کے ساتھ اس کام کو کرنے بیٹھیں گے. آپ جو کمائیں گے اس کو کس طرح خرچ کرنا ہے اس کی بہترین آپ کے پاس پالیسی ہوگی. آپ بہترین طریقے سے آپ میانہ روی اختیار کرنے کو سیکھیں گے. آپ فضول خرچی سے بچیں گے، آپ کنجوسی سے بچیں گے، مدد کرنے میں مدد کریں گے، اس سے آپ کی رحمتیں برکتیں آئیں گی. بہت کچھ ہوتا ہے. علم نئی چیزیں لائیں گے، دوسروں کو اچھے مشورے دے سکیں گے، اس کے فائدے میں آپ کو دنیاوی طور پہ اور آخرت کا بھی فائدہ ہوگا. علم بیکار نہیں جاتا ہے، علم اس لیے نہیں ہوتا، یہ ذہن سے نکال دیں. بچے کو جج کریں، دیکھیں آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے، اسی فیلڈ میں اس کو پڑھنے دیں، اسی میں جانے دیں. ہاں بالکل بیکار ہے کہ آپ قسم کی تو کہیں گے بیٹا اس کا فائدہ نہیں تم دیکھ لو، چلو ٹھیک ہے، لیکن علم آ رہا ہے اس کو پڑھنے دیں. پھر پروفیشنلی وہ کہاں جاتا ہے کیا نہیں کرتا ہے وہ الگ بات ہے. بہت سے بچے نارملی میڈیکل اس میں جانا ہے، ٹھیک ہے بن جاؤ، بنتے رہو، ٹھیک ہے محنت کرو، ڈاکٹر بن جاؤ. جیسے ڈاکٹر بننے سے سرجن بننا سرجن بنو، اور ترقی کرو اس میں. انجینئرنگ میں جانا انجینئرنگ میں جاؤ، بزنس کرنا تو بزنس ٹیکٹک سیکھو، ٹھیک ہے نا. لاء میں جانا ہے تو بنو، جج تک جاؤ، وکیل نہیں جج بنو. اور انصاف دو لوگوں کو، اپنا جو پروفیشن اپناؤ. بچوں کو ہمیشہ یہ بتائیے کہ جو پروفیشن اپناؤ اس کے ساتھ انصاف کریں، کیونکہ ہم اللہ کے جواب دہ ہیں، یہاں بھی وہاں بھی، وہاں تو ہے ہی ہیں یہاں بھی ہے. یہ نہیں بیٹھے کہ میں ڈاکٹر سے بنوں گا کہ میری شہرت ہوگی ڈاکٹر فلانا، اور کماؤں گا پیسے دبا کے، خوب فیس لوں گا، تگڑی اچھے علاقے میں کلینک کھولوں گا، بڑے ہاسپٹل میں بیٹھوں گا، نخرے دکھاؤں گا.
اگر یہ خیال ہے تو ڈاکٹر نہ بنے پلیز. بچے سے بولے بیٹا اس لیے نہیں بننا ہے. یہ سوچنا کہ اگر اس کے پاس فیس نہیں ہوگی پیسے کی تو پھر بھی علاج کر دو گی اگر وہ واقعی ضرورت مند ہوا, واقعی بیمار ہے, اس کو ضرورت ہے. ایسے بہت سارے آج ہی کام کر رہے ہیں, ہاسپٹلس ہیں, اور آپ چاہیں آپ کے لیے ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ جذبہ ہونا چاہیے. ٹیچر بننا ہے بیٹا ٹھیک ہے بنو, مقصد یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو علم پہنچانا ہے, کنوے کرنا ہے, جو سیکھا ہے وہ دینا ہے. دین یور پروفیسی ول بی fulfilled. Your dream will come true. کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو, بچوں کو پڑھایا, اسٹوڈنٹس کو پڑھایا, وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ, جیسے اولاد صدقہ جاریہ بنتی ہے نا ماں باپ کے لیے, ویسے ہی اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں اساتذہ کے لیے. جو اچھا کریں گے اس کا اجر جو ہے اس استاد کو ملتا ہے. استادوں کو روحانی والدین اسی لیے کہا جاتا ہے. لیکن اساتذہ بھی تو استاد سمجھے نا کہ وہ استاد ہے. صرف یہ نہ دیکھیں میری فیس کتنی, میں سیلری کتنی لوں گا. آتے ہیں لوگ, وہ میری سیلری بھی وہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں, بہت اچھے تھے, بہت اچھا پڑھاتے ہیں, وہ اصل میں سیلری کم ہے. ٹھیک ہے مجبوری ہے, بہت مجبوری ہوتی ہے. پڑھانے والوں کو چاہیے کہ اچھے استادوں کی, جو اونرز ہوتے ہیں انسٹیٹیوشنس کے, جو بھی ہوتے ہیں کالج اسکول مدرسہ, ان کو بڑھانا چاہیے. اچھا استاد ہے کھو دیں گے تو ان کے بچوں کا نقصان ہوگا, ان کا مقصد فوت ہو جائے گا. کیونکہ مقصد کیا, کمانا تو نہیں ہے نا خالی, چلے جی کمانے کے لیے بھی کھولا آپ نے, لیکن مقصد ہونا چاہیے پہلے کہ علم پھیلانا ہے. ایک تعلیمی ادارہ کھول کے کریں تو اس میں آپ کا گھر دال چاول بھی چل جائے بھائی, تو اور ساتھ میں یہ کہ مقصد جو ہے وہ پورا حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے نا, دال روٹی چلے لیکن مرغے کے بارے میں نہ سوچیں. اللہ دینا ہوگا تو اللہ اسی میں سے دے دے گا, برکتیں آ جائیں گی, لیکن آپ کا مقصد وہی ہونا چاہیے, علم دینا ہے, علم پھیلانا ہے. تو اچھے اساتذہ کو رکھیں, اور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ صرف پیسے کے لیے یہاں آنا چاہیں. دیکھیں اگر ان کا ٹھیک ٹھاک کچھ چل رہا ہے, بہت فرق آ رہا ہے, یعنی 2-2 4-4 ہزار روپے 5,000 روپے کے فرق میں یہاں سے وہاں ہو جاتے ہیں, یہ بہت افسوس کی بات ہے. پھر آپ استاد نہیں ہیں, پہلے اپنا محاسبہ کریں, اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ واقعی استاد ہیں یا آپ کو خالی اپنی جو پڑھائی کی تھی دنیا کی وہ آپ بیچ رہے ہیں. معذرت کے ساتھ ان سارے اساتذہ کے لیے, ڈونٹ سیل دا نالج, ڈونٹ سیل یور سیلف, بی اے ٹیچر اور پریچر دونوں قریب قریب, بہت بڑا کام ہوتا ہے. تو والدین بھی سوچیں, خود بچے بھی جو نوجوان ہو گئے, سمجھدار ہو گئے, شعور رکھتے ہیں, وہ بھی سوچ لیں کہ ہم اس لیے میٹرک انٹر وغیرہ, یہ تو ہمارے خیر انگلش سسٹم دے دے گا, سارا ڈگری والا سسٹم بن گیا. ہمارے یہاں تو ہوتا ہے سمپل پڑھو, پڑھتے جاؤ اور اسناد دیتے چلے جاؤ. سند کیا ہوتی ہے, سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے, وہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں پر پڑھا تھا. اصل تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے یہاں آیا ہے. کیسے کیسے لوگ ہیں جنہوں نے کسی انسٹیٹیوشن سے نہیں پڑھا. یہ بہت بڑے رائٹر تھے, سلیم احمد صاحب, شاید لوگ جانتے ہو پرانے. انہوں نے نسیم حجازی کے ناولز تھے, آخری چٹان اور شاہین, ان کی ڈرامائی تشکیل دی تھی پی ٹی وی نے, کراچی سینٹر نے بنایا تھا. بڑے زبردست اپنے وقت کے بہترین ڈرامے تھے, بہت مہنگا اور بہت خرچ کر کے بنایا. تو اس کی ڈرامائی جو تشکیل دی انہوں نے دی. جب ان کی ڈیتھ ہوئی, اتنے بڑے اسکالر, تو لکھا تھا کہ پڑھے لکھے نہیں تھے, یعنی ان کی تعلیم یافتہ تھے لیکن کسی اسکول کالج سے نہیں پڑھا انہوں نے, گھر میں ہی پڑھتے پڑھتے تعلیم اتنا قابل ہو گیا وہ شخص. تو بھائی پہلے زمانے میں کیا تھا, ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسٹیٹیوٹ میں گئے نہیں گئے, سب سے بڑے اسکالر مانتے ہیں, کافر مانتے ہیں, کافر بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم is at the highest place of the in the list of scholars. تو علم جو ہے نا وہ کسی کی میراث نہیں ہے, کوئی ورثہ نہیں ہے کسی کا. یہ علم ہوتا ہے, اس کو اس طرح پڑھیں, اس طرح یاد کریں تاکہ آپ ایک قابل بنیں. ٹک ٹاکر ہوتے ہیں, میں نے دیکھا زیادہ تر کوئی خاص پڑھے لکھے نہیں ہوتے, پیسہ کما رہے ہیں. آج کل اسپورٹس خالی پیسے کے لیے ہو گیا, تفریح بہت دور رہ گئی ہے, تفریح بہت دور رہ گئی ہے. بھائی ٹی وی ڈرامہ فلم بنتی تھی, تفریح وہ انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی پروفیشنل. آج کل تو اسپورٹس میں پروفیشنل ہو گیا ہے, سٹے لگ رہے ہوتے ہیں, جیتتے ہوئے یہ ٹیم جو ہے ہار جاتی ہے سٹے کی وجہ سے, حکم آتا ہے جی ہار جاؤ, جیتتے ہوئے میچ, کیا ان پہ گزرتا ہے. جو واقعی ضمیر والے ہوتے ہیں نا پلیئرس, وہ پلیئرس کو چھوڑ دیتے ہیں, اور جو بے ضمیر ہوتے ہیں وہاں میں آیا اسی لیے تھا بھائی شہرت پاؤں, اور میری سب لوگ مجھ سے آٹوگراف لے رہے ہیں, اور میرے اشتہاروں میں آ رہے ہیں, اس میں بھی کما رہے ہیں, میچ میں بھی کما رہے ہیں, میچ ہارنے میں بھی کما رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, سٹے بازی یہ نہیں رہے, یہ کوئی نہیں. اولمپکس تک اس طرح ہوتے ہیں کہ یہاں اس لیے کرائے جاتے ہیں کہ ہر ایک دوڑ ہو تو اولمپکس میرا کرا لو, میرے کرا لو, اس لیے ان کو پتہ ہے کہ اولمپک گیمز ہوں گے تو اتنے بڑا خرچے کے بعد اتنا بڑا جو ہے وہ کمائیں گے, اتنی بڑی مطلب ان کو
पैसे कमाएंगे वो मुल्क। इंग्लैंड डूब रहा था बिल्कुल, लंदन ओलंपिक्स हुए 3 दफ़ा हो चुके थे, फिर दोबारा हो गए, चौथी दफ़ा आई थिंक तीसरी या चौथी दफ़ा लंदन में हुई। क्यों कराया अभी, कहीं नई जगह करवा देते, इसलिए ताकि इंग्लैंड को इकोनॉमी उसकी स्टेबल किया जाए। एथेंस में ओलंपिक्स हुए, शुरू वहीं हुए से थे 2500 साल पहले, लेकिन इसलिए यूनान में करा गया। यूनान थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आता है यूरोप के, और सारी यूरोपीय यूनियन ने कोशिश की कि इनके यहाँ करा दी जाए, इस तरह से इनकी इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी, और वो हो गया। तो हर चीज़ तो ऐसी हो गई है, पैसे दे के वोट जीत जाते हैं, पैसे दे के इलेक्शन में काम होता है, पैसे दे के हर जगह पैसा, एवरीथिंग इज़ प्रोफेशनल। अब दुनिया में सिर्फ यही रह गया है, और पैसा, स्पोर्ट्स इसलिए आते हैं पैसा कमाना है, एक्टिंग करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, पैसा कमाना है, बस पैसा ही चाहिए। तो पैसा जब टारगेट बन गया तो अल्लाह ताला उसी में डाल देता है। अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम जिस चीज़ में डालो उसी में डाल देंगे। तो खेलकूद, एंटरटेनमेंट, रिश्ते नाते, रिश्ते हो रहे हैं, पैसे को देख के रिश्ते हो रहे हैं। कैसा रिश्ता, भी लड़का बहुत दौलतमंद है, कर दिया, उठा के फूंक दिया, लूला जैसा भी कहना है। लड़की इतना हैंडसम बनता है, और लड़की ऐसी बेकार कुछ भी नहीं, और बहुत दौलतमंद बाप की बेटी, बड़ा मिल रहा है, चलो भाई घर दामाद ही बना देंगे वो उसको, अपने बेटे को। यार क्या कर रहे हैं आप लोग, सिर्फ पैसा है। इतना पैसा तो फिरौनों के पास था, शद्दाद के पास था, नमरूद के पास था, कारून के पास था, कहाँ गए। दौलत निकली आ रही मिस्र से, अभी तक खुदाई हो रही कि वैली ऑफ किंग्स में कितना निकल रहा है, ममीज़ की ममीज़ निकली आ रही हैं, ख़ानदान नए नए दरियाफ्त हो रहे हैं जिन्होंने हुकूमत की। अहले फिरौना क्या कर लिया उन्होंने, कौन सा तीर मार लिया उस दौलत को रख के, दफन हो गए दौलत के साथ, लाशें तमाशा बनी हुई हैं उनकी आज, ममीज़ सब तमाशा देख रहे हैं, घूर के देखें। आपको लेट जाए घूर को देखें कैसा लगेगा, क्या बदतमीज़ी, हटो यहाँ से भाई। जनाजा भी तमाशा नहीं बनाते, सब ढक के खाली चेहरा दिखाते, वही ढक देते बाद में एक ख़ास टाइम में कि प्यारे हैं देख लें ज़रा। और ख़ातून हो तो फिर तो वो बिल्कुल ही नामहरम को दिखाया नहीं जाता। तो वो उनकी हालत क्या है, जिनके दरबारों में उम्र सर्फ हो जाती थी, जाते जाते शान शौकत से बैठते थे, वो पड़े हुए बेबस, उनकी लाश को खोल के देख रहे हैं क्या है भाई, कैसा था, नाखून कैसे थे, शक्ल कैसी थी, खाल कैसी थी, मुंह कैसा था, क्या यार ये बेइज्जती है। और दौलत वही पड़ी, सोने चांदी के उनके पास जेवरात, उनके बर्तन, पता नहीं क्या क्या निकलता है। सोच के सोए थे कि दोबारा उठेंगे, इसलिए मम्मीज़ बनाते थे, खाना पीना बर्तन रख के सोते थे, अच्छे से महल बनाए हुए हैं, पेंटेड वॉल, सारी कहानियाँ लिखी हुई उसके ऊपर। किसके हाथ आ रहा है, कहाँ गई दौलत, क्या होगा पैसा। आजकल जो भी उल्टा सीधा काम करे वो शोहरत है, और शोहरत और फेम और पैसा, इसके 2 चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं रह गया। सब चीज़ की मट्टी पलीद हो रही है। जंगें इसलिए करवाई जाती हैं कि पैसा कमा जाए, असला बेचा जाए तो कमाएंगे। ये इंसान मरे, तबाही हो दुनिया में, इससे कोई गर्ज नहीं है। चंद लोग हैं, चंद जहन हैं ऐसे जो सोचते हैं, उन्होंने ऐसा वावेला मचा रखा है। जितने भी आज अब बच्चे कहते हैं हम पढ़े लिख के करेंगे क्या, हमसे ज़्यादा तो ये लोग कमा रहे हैं जो अनपढ़ लोग हैं, टिकटॉकर्स कमा रहे हैं, जो कि पढ़ लिखों की बात नहीं कर रहा मैं, जो समझदारी अच्छे टिकटॉक बनाते हैं जिससे कोई मैसेज मिलता है तो ठीक है, लेकिन वो फजूल कितने हादसात में गिर जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। क्या कर रहे हैं आप, क्या बस पैसा ही कमाना रह गया दुनिया में, और कोई दुनिया का काम नहीं रह गया। और ज़बान उनकी अच्छी नहीं, उनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं, उनको तमीज़ तहजीब नहीं है, और वो बहुत बड़े मशहूर हो गए, बस पागल हो। शोहरत बहुत ही कलील मुद्दत के लिए, बता दूँ, ये कुछ अरसे की बात है, ख़त्म हो जाने वाला है। फिर क्या करेंगे, क्या काबिलियत होगी, ज़रा उम्र गुजर रही, हमेशा टिकटॉक नहीं करेंगे ना, हमेशा तो फ़नी वीडियोज़ नहीं बनाएंगे ना, हमेशा तो ये नहीं चलेगा ना। पीछे बैक पे कुछ रखिए। बड़े बड़े लोग जो कुछ करते हैं, शोबिज़ में आने वाले भी, वो पीछे बैकग्राउंड में बहुत कुछ बना के रखते हैं, जो बना के रखते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। ऐसे आपसे बहुत सारे आपको टीवी आर्टिस्ट और फिल्म स्टार्स मिलेंगे पाकिस्तान के बाहर के भी, जिन्होंने ये सोच रखा था चीज़ें, वो उनका डाउनफॉल होगा ना, स्क्रीन से बाहर जाएंगी जब वो, तो पीछे उनको क्या करना है, उन्होंने अपनी दौलत जो कमाई उसको बचाया, उसका बिजनेस सेटअप किया, उसको कोई इदारा कायम किया, कोई फलाही इदारा कायम किया, वो बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और अब भी इन हुए में उनके फैंस अब भी उनको पूछते हैं, क्योंकि ये भाई फलाना और ये कभी ये थे, और देखो आज कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और जो डिप्रेस होकर बैठे जाते हैं, हाय अब कोई पूछने वाला नहीं है, खुदकुशियाँ कर लेते हैं, मरे हुए पाए जाते हैं बड़े बड़े महलों में, ऐसे भी हैं। तो शोहरत और दौलत के पीछे से बजाय अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें,
آخرت سنوارنے کی کوشش کریں، اور جو راستہ بتایا گیا ہے جو پہلے تھا اس پہ چلیں. طلب العلم فریضۃ، قرآن خود کہتا ہے علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پہ ہی فرض ہے، اور اس کا وہ کام ہمیں کرنا ہے، پھر بعد میں جو چاہیں کریں گے. تو بچوں کو بھی اپنے اسی طرح سکھائیں، اسی ڈگر پہ لے کے چلیں، ان سے بتائیں بیٹا اپنے علم کو الگ سے تم زبردست کرو، اور پھر پروفیشنلی تمہارا کیا ہے وہ ضرور سیکھو، وہ کورس کرو، لیکن بیسک جو تعلیم ہے دین کی اور دنیا کی وہ ضرور حاصل کریں. دعاؤں کی درخواست ہے، یاد رکھیے گا دعاؤں میں. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. السلام علیکم.